خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو، اور یہاں جو گل کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج وطن عزیز پاکستان میں پاکستانی قوم جوش و خروش کے ساتھ، جذبے اور جنون کے ساتھ یوم آزادی کا دن منا رہی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے وجود میں آیا، اور آج 79 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر وطن سے محبت کرنا یہ اگر جائز اور حلال طریقے سے ہو تو بالکل صحیح ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو بالکل صحیح ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے وطن سے محبت کی ہے، صحابہ اور اکرام نے بھی، ائمہ نے بھی اپنے وطن سے محبت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن مکہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے محبت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو ایک مکان پر رک کر آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں بھی سکونت و رہائش اختیار نہ کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے کسی سفر سے، کسی غزوے سے، تو جب مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، یا کسی اور جانور پر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایڑی لگاتے اور اس کی رفتار کو تیز کرتے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچتے تو آپ کو اپنے وطن میں، اپنے مدینہ میں پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی، آپ سواریوں کو تیز کر دیتے تھے۔ تو وطن سے محبت یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کی، آج بھی پاکستانی قوم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن وطن کی محبت شریعت کے دائرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز 2 کے بجائے 8 رکعتیں پڑھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی، فرعون جیسے ظالم جابر حکمران سے اللہ نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ یاد دلایا، فرمایا وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی،
وہ اتنا ظالم، اتنا جادر اور اتنا سرکش تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور تم ایک سخت آزمائش میں تھے، ایک سخت مصیبت میں تھے، تو تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھو کہ جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم مقصد آزادی کو بھول گئے، ہماری نوجوان نسل آزادی کے مقاصد سے واقف نہیں ہے، یہ اپنے اکابر کی، اپنے سلف کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ بزرگوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لاکھوں نوجوان اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیے گئے، کتنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت بری کی گئی، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ آج ہم آزادی منا رہے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشی کے موقع پر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج ہم باجے بجا کر، گانے باجے کر کے، میوزک کر کے ہم اس طرح اپنے وطن کی آزادی منا رہے ہیں۔ ہماری کوئی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ گانا باجا نہ ہو، ڈانس اور میوزک اور موسیقی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلطان میں دو نام، دو عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں لعنت زدہ ہیں۔ فرمایا صوت المزمار عند الجمع، خوشی کے موقع پر ڈھول بازے کی آواز، موسیقی کی آواز، باجے کی آواز، طبلے کی آواز، یہ لعنت زدہ آواز ہے۔ اور وصوت الغنۃ عند مصیبہ، فرمایا مصیبت کے وقت رونے پیٹنے کی آوازیں، چیخنے چلانے کی آوازیں، موہے کی آوازیں، یہ بھی لعنت زدہ ہے۔ سلطان والغنان، دو آوازیں لعنت زدہ ہے۔ چاہیے تو ہمیں یہ جا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، ایک آزاد وطن عطا فرمایا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ گانے بازی تو ہندوستان میں اس میں کوئی پابندی نہیں، فحاشی پہ ہندوستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، بے پردگی پہ ہندوستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز روزے پر بھی ہندوستان میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلم کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے مسلمان۔ مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کریں، شریعت کے احکامات کو نافذ کریں۔ جبھی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامیہ کالج پشاور میں 1948 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم ایک زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی، بلکہ ہمارا مقصد ایک ایسی تجربہ حاصل کرنا تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کو نافذ کر سکیں۔ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ پہلے انگریز سے آزادی، پھر ہندوؤں سے آزادی۔ 1601 میں 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی اور بہترین حکومت کی۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا معیشت کے لحاظ سے۔ 1601 میں انگریزوں کا ایک وفد واسکو ڈے گاما کی سربراہی میں بمبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے اس وقت کے حکمران احمد شاہ ابدالی سے یہاں تجارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اس ناعاقبت انگریز نے اجازت دے دی اور انہیں 500 زمینیں مربع زمین الاٹ کر دی۔
یہ لوگ اپنے کارخانے فیکٹریاں لگانے لگے، حتیٰ کہ 100 سال کے عرصے میں انگریز ہندوستان کے کئی صوبوں پر قابض ہو چکا تھا۔ تو 1701 میں یہ میسور پر بھی قابض ہو گیا اور پورے ہندوستان پر اس نے قبضہ جما لیا۔ آیا کہ تجارت کی غرض سے تھا، لیکن چالاکی سے ہندوستان پر یہ قابض ہو گیا۔ تو 1701 میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے درس حدیث شروع کیا، اور مسلمانوں کے اندر اسلام کا جذبہ، اسلام کی روح کو پھونکا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں 4 بیٹے کا فرمائے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ 1200 سال کی تاریخ میں سب سے پہلے عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج حدیث کی سند تمام مکاتب فکر کی، مسلمانوں کے تینوں مکاتب فکر کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ پر جا کر پہنچتی۔ تو 1200 سال کے عرصے میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی میں ترجمہ و تفسیر کیا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر ان کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو اردو میں ترجمہ کیا۔ تو 1701 میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلامی نظام معیشت کو ترتیب دیا، متعارف کرایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اسی سے چرا کر انگریزوں نے جو ہے نظام معیشت بنایا اور اپنا نام کر دیا۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی، انگریز قابض ہوتے رہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1772 میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ تو ٹیپو سلطان جو حیدر علی کا بیٹا تھا، اور حیدر علی انگریز کی فوج میں شامل تھا، لیکن ٹیپو سلطان نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا اور میدان عمل میں نکلے، انگریز کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا۔ 1792 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اپنوں نے غداری کی، میر صادق نے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ وہ میدان عمل میں نکلے، نواب سراج الدولہ بھی جب شہید ہو گئے تو پھر تحریک چلتی رہی۔ نواب سراج الدولہ کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور پھر شاہ عبد الغنی کے جو بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید ہیں۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے بعد یہ واحد ایسے پیر تھے جن کے 40 لاکھ مرید تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کھا رہا ہے، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور یہ میدان عمل میں آئے۔ 750 مجاہدین اور 10,000 کے قریب ان کے مریدین تھے، دہلی سے چلے ہیں اور پشاور آئے، اور پہلے ہی حملے میں پشاور کو فتح کر لیا۔ پشاور کو فتح کیا، پھر آگے بڑھے، اغورا فتح کو جب فتح کیا تو راجہ رنجیت سنگھ اس وقت پنجاب کا حکمران تھا، اس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان سے جا کر کہو کہ شاہ صاحب آج یہیں پر رک جائیں، آگے پیش قدمی نہ کریں، بس جتنے حصے پر آپ نے فتح کرنی ہے وہ آپ کا، باقی ہمارا۔
تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سیاسی مفاد کی خاطر نہیں آیا، میں مسلمانوں کو تمہارے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ انگریز کے خلاف شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن گئے اور لڑتے رہے بلاخر اپنوں نے غداری کی اور بالاکوٹ کی ایک پہاڑی پر انہیں بھی شہید کر دیا گیا سجدے کی حالت میں۔ آج بھی بالاکوٹ میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مزار بنے ہوئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 5 دن کے بعد، جب سید احمد شہید ہو گئے 5 دن کے بعد ان کی شہادت ہے۔ ان کو سکھوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک سکھ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک میں تیری گردن تن سے جدا نہ کر دوں میں اس وقت تک جو ہے نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ قسم کھا لی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر کے دکھا دے۔ لو اقسم علی اللہ لأبرأہ، تو لڑتے رہے پیچھے سے کسی نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن قلم کر دی۔ اب سر جدا ہو گیا ہے، تن ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ اس جو سکھ تھا جس نے گستاخی کی تھی اس کے پیچھے دوڑتے رہے اور کچھ فاصلے پر جا کر جو ہے اس کے اوپر گرے اور خنجر اس کے جو ہے سینے میں پیوست کر دیا۔ یہ قربانیاں تھیں، یہ لوگ شہید ہوئے، پھر بھی انگریز غالب رہا اور سید احمد شہید کی تحریک چلی، شاہ اسماعیل شہید یہ سب شہید ہو گئے، پھر بھی انگریز غالب رہا۔ 1835 تک یہ لوگ تھے۔ پھر علماء وقتاً فوقتاً بیٹھتے رہے کہ میٹنگ کریں، کسی طرح انگریز کے قبضے سے تسلط سے اس ملک کو آزاد کرائیں۔ بلاخر 1856 میں علماء کی ایک میٹنگ بیٹھی، تو وہاں پر حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی اور مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بڑے بڑے علماء، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، تو انہوں نے کہا کہ اب انگریز کے خلاف ہمیں نکل کھڑا ہونا ہوگا، اسے یہاں سے بھگانا ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یار انگریز کے مقابلے میں تو ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غازیان بدر سے بھی ہماری تعداد کم ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلی، جس میں 40 ہزار علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ خامسن یہ انگریز اپنی تاریخ میں اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دہلی سے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہیں رکھی ہوئی۔ کہتا ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو میں خیمے میں تھا، میں نے کچھ جلنے کی بدبو محسوس کی کہ کوئی گوشت جو ہے وہ جل رہا ہے۔ میں اپنے خیمے سے نکلا اور خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 علماء کو برہنہ کر کے انگاروں پر لٹایا جا رہا اور انہیں جلایا جا رہا ہے۔ مولانا جعفر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا پاکستان کے آزاد کرنے میں کیا کردار ہے۔ علماء ہی جو ہے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، علامہ اقبال کا ساتھ دیا، تو آج پاکستان آزاد ہے۔ 1947 جولائی کے آخر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ اورنگزیب روڈ دہلی میں اپنی کوٹھی پر قیام پذیر تھے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفد کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مبارکباد کے مستحق تو آپ لوگ ہیں کہ آپ کی جد و جہد سے آج ہم پاکستان کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت پاکستان تو آزاد ہو گیا، اب یہاں پر دستور کون سا ہوگا، آئین کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کا دستور اور آئین وہ قرآنی آئین ہوگا۔
فرمایا کہ میں نے قرآن کے ترجمے سمیت پڑھا ہے اور قرآنی آئین سے بڑھ کر میں نے کوئی آئین نہیں پایا، کوئی آئین نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ لیکن قرآنی آئین کے ماہر آپ لوگ ہیں، آپ علماء ہیں، آپ اس کے ماہر ہیں، آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے نئے ملک کے لیے ایک دستور اور ایک مسودہ تیار کریں۔ تو یہ جدوجہد تھی، یہ علماء کا ساتھ تھا۔ مولانا شبیر علی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم وہ لکھتے ہیں، منشی عبدالرحمان نے تعمیر پاکستان میں بات لکھی ہے کہ 1928 میں، ابھی پاکستان بننے میں 20 سال باقی ہے، 1928 میں علماء کا ایک وفد مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس گیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس وقت کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی خطہ ایسا ہو جہاں مسلمان آزاد ہو، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں آزاد ہو، ان کا اپنا ایک نظام ہو، اپنا بیت المال ہو۔ تو میرا جی یہ چاہتا ہے۔ اب 1928 میں یہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کر رہے ہیں اور 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں سب سے پہلے اس کا جو ہے اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ 1857 سے تحریک آزادی چلی، انگریزوں سے جو ہے آزادی حاصل کی۔ دہلی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ رحیمیہ کی جب بنیاد رکھی تو انگریز نے ان کے مدرسے کو بلڈوز سے گرا دیا، اور 4000 مدرسے تھے دہلی کے اندر، لیکن جب یہ انگریز آیا 1857 تک ایک بھی مدرسہ باقی نہ رہا۔ تو یہ ملک، یہ وطن ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، یہ قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ آج قائد اعظم کو بھی لوگ سیکولر اور لبرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی بھوکلا کا ایک وفد آیا اور پوچھا کہ آپ نے پاکستان کو آزاد کرا لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اب یہ بتائیں پاکستان میں آئین اور دستور کون سا ہوگا؟ کیا آپ پاکستان کا دستور بنائیں گے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاکستان کا دستور بنانے والا میں کون ہوں؟ پاکستان کا دستور جو 1300 سال پہلے بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور پیش کیا، جو قرآن و سنت اور شریعت پیش کی، وہی ہمارا دستور ہے۔ اسی لیے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت جو ہے وہ، اور یہ پاکستان ہے بھی یہ تصور مدینہ طیبہ کا، پاک آستان، یہ ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ پاک آستان یعنی پاک رہنے کی جگہ، اور مدینہ طیبہ پاک شہر ہے۔ تو جیسے مدینہ طیبہ پاک شہر تھا اور وہ بھی ایک آزاد ریاست، اسلامی ریاست کے طور پر ہمارے لیے وجود میں آیا تھا،